على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہمارے ایک بھائی عمیر صاحب نے کراچی سے کہتے ہیں کہ کسی بڑے کو سلام کرتے ہوئے جھکنا کیسا ہے؟ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ سلام کرتے ہوئے کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی نے یہ سوال کیا. ایک آدمی تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں بتحقیق احمد شاکر، حدیث نمبر 2728 ہے، حسن درجے کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ الرجل بنا یلقى اخاہ او صدیقہ او این حنیلہ قال لا، کہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملتا ہے یا اپنے بھائی کو ملتا ہے تو کیا ملتے ہوئے جھک سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جھک سکتا. تو جھکنا ملتے ہوئے یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام ہوتی ہوئی چیز ہے. خاص طور پر علماء کرام یا جو تھوڑے سے زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو ان سے جو ایک غریب یا نچلے درجے کا شخص ہوتا ہے، نچلے درجے کا یعنی ہمارے علاقے میں یا ہمارے ملک میں یا معاشرے میں کہہ لیا جائے، لوگوں کو 2 یا 3 کیٹیگریز میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو جو ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ لو لیول کے لوگ ملتے ہیں تو یہ جھک جاتے ہیں، یہ غریب سے لوگ اور یہ ان پڑھ جو ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہوتے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور دوسرا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم احتراماً مل رہے ہیں تو احترام یہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنا ایک احترام کا معیار نہیں بنا سکتا. احترام کا معیار شریعت نے بنایا. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی اس قسم کا احترام کرے کہ مجھے سجدہ کرے تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، یہ آپ کا بنایا ہوا احترام ہوگا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملتے ہوئے جھکیں تو یہ آپ کا بنایا ہوا احترام ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت نے اسے منع کیا. اور جو کچھ اس طرح کی عبادات ہوتی ہیں کہ جس میں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے وہ متوقع نہیں ہوتی، تو وہ اگر دوسروں کے لیے کی جائیں تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پر رکوع ہے، اب کسی کے سامنے رکوع کرنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. ہاں ایک تو ہے کہ آپ کی کوئی چیز نیچے گری ہے یا نیچے سے آپ کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکے ہیں، وہ رکوع نہیں شمار ہوتا، آپ نیچے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. ایک ہے کہ آپ جھکے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ عزت والا شخص جو ہے اس کے سامنے میں اگر سیدھا کھڑا رہا تو اس کی گستاخی ہے، یہ غلط ہے. ہر مسلمان عزت میں، احترام میں اس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے ملنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ملیے، مصافحہ کیجیے، ہاتھ ملائیے، حال چال پوچھیے، اس کے بعد احترام سے، اگر استاد ہیں تو احترام سے سامنے بیٹھ جائیے. ایک حدیث میں واضح اس طریقے سے الفاظ ہیں. آج کل کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جہالت کی وجہ سے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اللہ سب کو علم عطا فرمائے اور اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے سجدے تک پہنچ گئے ہیں کہ اس طرح کے علماء کو، قبروں کو اور اپنے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کو سجدے تک جا پہنچے ہیں کہ سجدہ کر بیٹھتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر روایت ہے جس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے میں جھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا معاذ، معاذ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے میں شام سے آیا ہوں تو میں نے شام میں دیکھا ہے وہ اپنے پادریوں کو، اپنے بڑے علماء کو، اپنے عزت والے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں آپ کی عزت بہت زیادہ ہے، آپ کا احترام بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو سجدہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، اس طرح نہ کرو. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں حکم دیتا کسی شخص کو یا کسی ذات کو، کسی انسان کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہے. خاوند
بیوی پر بہت زیادہ حقوق رکھتا ہے. اگر میں کسی کو حکم دیتا تو وہ عورت ہوتی اتنے حقوق کی وجہ سے. اور والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہ اس وقت تک عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے رب کا حق نہ ادا کرے. اور اگر عورت چکی پر آٹا بھی پیس رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو بلا لے خاوند اپنے کسی بھی کام کے لیے تو وہ عورت فوراً آئے. تو یہ ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، علماء کرام نے لکھا ہے، تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا، یہ ناجائز ہو گیا. تو جو چیز ناجائز ہو گئی ہے اس کام کو ہم نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جب وہ عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو تو وہ عبادت کے ساتھ جب تعلق رکھے یا تعظیم کے ساتھ تعلق رکھے، ایسی تعظیم جو اللہ کی جاتی ہے، ایسی عبادت جو اللہ کی جاتی ہے، جب اللہ کے برابر کسی کی عبادت میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے، اس بیماری سے دور کرے کہ ہم ملتے ہوئے کسی سے جھکے نہ، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر ملیں. ہاں احترام کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، احترام سے، اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، یہ درست طریقہ ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ہر صاحب یہاں جو ہے ایک بات میرے ذہن میں آئی جی، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں جی، اور دوسرا جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جھک جاتے ہیں اور دوسرا ہم سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں سلام کرنے کے بعد. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن سینے پر ہاتھ رکھنا سلام کرنے کے بعد یہ ثابت نہیں. مصافحہ اصل میں شریعت اسلامیہ میں اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو الفاظ علماء کرام نے، مفسرین نے اور اس طرح علماء لغت نے الفاظ کا ترجمہ کیا تو مصافحہ کہا جاتا ہے ایک ہاتھ آپ کا ہے، ایک ہاتھ آگے والے آدمی کا ہے. آپ مصافحہ کریں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو یہ مصافحہ ہے، اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اضافی کام کیا جاتا ہے، سینے پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، یا دونوں ہاتھ ملانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے سلام کرنے کا، مصافحہ کرنے کا، اور نہ ہی علماء لغت نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو مصافحہ کرنے کا طریقہ ایک ہاتھ سے ہے، اس کے علاوہ یہ باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں. سینے پر ہاتھ رکھنا اور حال چال پوچھنے کے لیے، یہ اگر اس کو عبادتاً کوئی نہیں کرتا یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے نہیں کرتا اور اس کو تعظیماً نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثقافت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کسی علاقے میں اگر سلام کرنے کا یعنی ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس طرح دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا آپ مجھے عزیز ہیں، دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے درست ہو سکتا ہے. باقی اگر یہ 3-4 وجوہات اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر واللہ تعالی عالم درست نہیں. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون